اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، کہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ دیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو کچھ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی، اس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہز تہز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں جو لوگ بھی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا خیر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا اسے پیش کیا، اور یہ خیر کیوں ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے تم کو، اس لیے کہ جب تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے تو لوگوں میں تم کو کیا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی۔ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید خالص ہے ان کے دلوں میں، یہ خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ اسی فریضے کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص پر یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحتین متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسا آدمی کا گراؤنڈ، جتنی آدمی کی صلاحیت، جتنی آدمی کی ذمہ داری، جتنے لوگوں پر وہ نگراں، جتنے متعلقین، سب کے سلسلے میں اس کو اس کے حساب سے ذمہ داری ہے۔ اور علماء جو ہیں دین کے جاننے والے، ان پر مکمل طور سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، یہ مکمل ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ تم اس وقت تک خیر پہ رہو گے جب تک لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے نہ روکو گے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا جب تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑے گی، مصیبتوں میں بالکل پس جاؤ گے، تکالیف اور پریشانیوں میں، اللہ سے گڑگڑا کر بل بلا کر دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں لوٹ آئے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہود کی یہ خرابی بیان فرمائی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، بگڑی ہوئی قوم تھی، تو ان کے بگاڑ میں سے ایک بڑا بگاڑ یہ تھا کہ برائی جب ہوتی وہ منہ موڑ لیتے، اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور بھلائی کا حکم اور خیر کا حکم نہیں دیتے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے، زبان کو مروڑ دیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، جی بھر کر یعنی کان لگا لگا کر جھوٹ بولنے والے، سننے والے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز حرام خوری کرنے والے، یہ جو ان کی خرابیاں اور خامیاں تھی جس کو اللہ نے واضح کیا۔ تو اس امت میں یہ خیر کا کام اگر باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر امت، بہترین امت قرار دیا۔ اب اس کو کئی پہلوؤں سے غور کیجیے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہر وقت ہر پل مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ یہ تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بتائی ہے۔ اب اس میں آخری اسٹیپ جو ہے دل میں برا جاننا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من حبۃ خردل، اگر اس کا بھی معاملہ نہیں ہے، انہیں دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے تو ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اب اس میں پہلی چیز برائی کو ہاتھ سے روکے، یہ ہر کسی کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے اختیار میں اگر ہے تو، ورنہ یہ کام حکومت کا ہے، طاقت سے روکنے کا کام حکومت کا ہے۔ ورنہ اگر ایک عام آدمی کسی اور کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے فساد کو کھڑا کر سکتا ہے، تو اس وقت تو روک سکتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کو اختیار ہوتا ہے، جیسے مثلاً اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں اہل خانہ پر طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں پر طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پر معاملہ ہے کہ اس کو اختیار بھی ہے اور وہ کر سکتا ہے، فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو یہاں اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن وہ دوسرے مقامات پر اس کو نہ کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ طاقت سے روکے، زبان سے روکنا۔ اس کا اگر اختیار ہے آدمی کو تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ زبان سے روکے۔ ایسا نہیں ہے کہ برائی ہوتا ہوا دیکھ لے اور آدمی منہ موڑ کر کے چلا جائے۔ اگر یہ مرحلہ آئے گا کہ طاقت رکھنے کے باوجود نہیں روک پا رہا ہے، جیسے کسی مقام پر ایسا بھی ہوگا کہ گھر کے علاوہ بھی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی برا پروگرام ہو رہا ہے وہ اپنی طاقت سے روک سکتا ہے بنا فساد کے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے تو وہ روکے اس کو۔ کوئی اور شر کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی طاقت سے روک سکتا ہے تو روکے۔ فساد نہیں ہوگا، لوگ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو بالکل روک دے گے، مالی اعتبار سے ان لوگوں کی مدد نہ کرے، مورل سپورٹ نہ کرے، کہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جو طاقت اس کے پاس موجود ہے اس طاقت کا استعمال کرے۔ اب دوسری بات کہ اگر زبان سے بولنا، اہل کتاب کا معاملہ بڑا مشہور ہے کہ اصحاب السبت تھے جو سنیچر والے،
جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا سنیچر کے روز مچھلی نہ پکڑو تو ان لوگوں نے جمعہ کو جال لگایا ہے، اتوار کو نکالا۔ اس میں جو ایمان والے تھے ان لوگوں نے روکا، یہ مت کرو، یہ غلط چیز ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ لیکن کچھ لوگ کیسے تھے، ارے چھوڑو، کہاں سدھرنے والے ہو، مانیں گے کیا، انہیں کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرۃ الخاسئین سب کو بندر بنا دیا، اور جب بندر بنے وہ تو سب پہچان میں آتے تھے کہ یہ فلاں حضرت ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں لیڈر ہیں، یہ تو بہت بڑے ہیں، ان کا تعداد تو بہت بڑا تھا، کام کاج بہت بڑا تھا، یہ وہ ہیں، سب پہچان میں آتے تھے۔ اور 3 روز میں سب کے سب مر گئے۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیاری مثال بیان کی ہے۔ برائی کو اگر ہم نہ روکیں گے تو ہوگا کیا، ایک کشتی ہے 2 منزلہ اور وہ دریا میں چل رہی ہے۔ اب جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچے والے عملے کے جو لوگ ہیں وہ اوپر آتے ہیں اور ڈول ڈال کر پانی نکالتے ہیں، پانی لے کر کے استعمال کرتے ہیں دریا کا۔ اب اوپر جب بھی وہ آتے ہیں تو اوپر والوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، یہ کہاں چلے آئے ڈسٹرب کرنے، نیچے نیچے اپنا کام کرنا چاہیے، یہ چلے آتے ہیں۔ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم اوپر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ طنز جملے کہتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی سوچے کون بار بار جا کر کے اوپر ان کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھے، ان کی الٹی سیدھے تبصرے سنے، سیدھا سیدھا اپنا جو پیندا ہے اس میں ایک سوراخ کرتے ہیں، اپنے اتنے کے حصے کا پانی نکال لیں گے، ختم بات۔ اب وہ ایسے ہی کریں کہ چھید کر لیں گے۔ اوپر والے سوچیں ان کا پیندا، ان کا چھید، اپنے سے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، وہ اس کا لفڑا ہے، اپنے سے کیا کرنا ہے، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نادانی اور لاعلمی میں، تو وہ یہ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا، جب پیندے میں چھید ہوگا کشتی جب بھرے گی تو پوری کشتی ڈوبے گی۔ یہی ہوتا ہے، چوراہے پر لگی آگ پر اگر آدمی چوکنا نہ ہو تو اس کی لپیٹیں آدمی کے گھر تک آتی ہے۔ روڈ پر بجایا ہوا تالی اور تماچا اس کی کان کی گونج اس تک کے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے برائی کو روکنے کی جتنی قوت اور طاقت ہے اس کا ہر صورت میں اور صلاحیت ہے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، دل میں برا جاننا۔ اب آخری چیز، بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی طاقت کا استعمال نہیں کر پاتا ہے، بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو ٹوک دیں گے تو یہ انتقامی کارروائی کی طرف جائے گا اور بہت تکلیف پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ جیسے کہ سیاسی لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ان کی غلطی پر ٹوک دو تو اچھی طرح پہلے ایڈریس پوچھتے ہیں کون ہے کیا ہے، پھر اس ایڈریس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ایسے مرحلے پر دل میں برا جاننا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو دل میں برا جانا لیکن ان کی ہر تقریب میں شریک ہو رہے ہیں، وہ خوش ہے تو یہ خوش ہیں، وہ ناراض ہے تو یہ ناراض ہے، یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے۔ دل میں جب کسی آدمی کے بارے میں برا جانتا ہے آدمی تو اس کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اور رویہ بدل جاتا ہے، باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، اس سے کبھی بہت آؤ ہٹو صاحب یہ سب نہیں کرتا ہے۔ اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ گیا اور گنجائش بھی ہے تو منہ گھما کر بیٹھ جائے گا، بیٹھنا بیٹھ نہیں تو جا، ہم کلام نہیں ہوگا، بات نہیں کریں، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مزاج دیکھیے، برائی کو برا، آج دیکھیے کیا صورتحال ہے شہر کی، سیاست دانوں کی، ڈیجیٹل بورڈ لگے ہوئے ہیں، دیکھیے ہماری صورتحال، معیشت میں کیا ہماری صورتحال ہے، معاملات میں ہماری کیا صورتحال ہے۔ ایک آدمی معاملات میں انتہائی خراب ہے لیکن اسٹیج پر چیف گیسٹ بنا ہوا ہے، وہ لین دین میں اس کا معاملہ انتہائی خراب ہے لیکن کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے ایک آدمی انتہائی بگڑا ہوا ہے لیکن سماج اور معاشرے میں باعزت ہے۔ میں اکثر 2 شعبے کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے تعلیمی مافیا آج ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، تعلیمی مافیا اور میڈیکل مافیا۔ کوئی ادارہ آپ نہیں بتا سکتے جہاں رشوت نہ ہو۔ باصلاحیت افراد گھروں میں بیٹھے ہوئے اگر مال نہیں ہے، اور بے صلاحیت افراد اگر رشوت دینے کی قوت رکھتے ہیں تو ان کو نوکریاں دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز و حضرات میں جو کٹ وغیرہ کی لعنت چلی ہے، جو بہترین ڈاکٹر ہے جو نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو اس پر قائم رکھے، لیکن جو چل رہا ہے دواخانے میں جانے کے بعد آدمی کتنا مجبور ہوتا ہے، خوف میں مبتلا کر کے، بلا وجہ ایڈمٹ کر کے، مہنگی دوائیاں لکھ کر کے، بلا وجہ چیک اپ کروا کر کے، اگر یہ سب کروائے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں عزت مآب کہے جاتے ہیں وہ لوگ، دین کو پسے پشت ڈال دیا۔ جس ادارے میں ملازم
جو تعلیم دینے والا ہے وہ رشوت دے کر مجبور ہو کر کے لگے، رشوت سے ابتدا وہاں کیا سیکھیں گے؟ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ دین ان کے یہاں ہے نہیں، اتنا بڑا ادارہ کھول کر رکھے ہیں لیکن ایک اسلامک پیریڈ نہیں ہے کہ ان کو عقیدہ اور منہج بتایا جائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تعلیم کی زیادتی کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں تو ان کے واقعات کسی سے چھپے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے، اور اگر لڑکے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنی تعلیم حاصل کی اتنا خرچ کیا بھائی ڈگری لینے کے لیے، قوم سے تو اتنا نکالیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ان لوگوں کو جو برائی اور گناہ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یا ایسے صنعت کار، ایسے بڑے بڑے تجار جو لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے تاجر، ایسے لوگ جو لین دین کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر باعزت قابل تعظیم بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے دل میں نفرت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، برائی اور گناہ کرتے ہوئے اخلاقی گراوٹ کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں جو لوگ، ان کا معاملہ ختم ہو جائے، یا کمزور تو پڑ جائے، بہرحال یہ ہماری طاقت کے اندر کی چیز ہے، مگر ہمارے یہاں معاملہ وہ جس نے شہروں کو شہر عذاب لکھا ہے اسی کو لوگوں نے عزت مآب لکھا ہے والا معاملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھلائی کا حکم دینا، اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ بھلائی کا حکم دینا سب سے بہترین کام ہے، یہ دعوت کا کام۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے مسائل کا حل کس میں ہے؟ تعلیم میں۔ تعلیم حاصل کر کے دیکھ لیا، آج بہت سارے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر مسلمانوں کے درمیان عام ہیں، اور تعلیمی معیار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن اخلاقی اور دینی معیار ہمارا کس مقام پر پہنچ گیا؟ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دین معروف کا ہونا، نیکیاں، معروف کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ پر ایمان اور ہر وہ نیک کام جس کا حکم اللہ نے دیا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو کرنا، یہ معروف ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کیا، صحابہ کرام جو تھے وہ دین تھا ان کے پاس، اس وقت کی سب سے زیادہ مہذب اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ دو قومیں تھیں، روم اور ایران۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے چند دنوں میں ان پر غالب کر دیا۔ وہ اپنے عروج پر تھے لیکن عقیدہ اور دین نہیں تھا ان کے پاس، معروف نہیں تھا۔ اور آگے آئیے، مسلمان عباسی دور میں ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب روم اور ایران کے علاقے فتح ہوئے، یونان وغیرہ کے، تو ان کتابوں کا ترجمہ جب کیا تو علمی برتری کا یہ عالم تھا کہ آپ تاریخ پڑھیے، یورپ کے طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں آ کر کے شاگردی اختیار کرتے تھے اور پڑھتے تھے، اور 1700 تک کے القانون فی الطب جو ہے، عمل جراحی کے جو اصول لکھ دیے گئے تھے، پوری دنیا اسی کو فالو کرتی تھی۔ اور آج بھی جراحی کے جو آلات ہیں، آپریشن کے جو آلات ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اس کا ڈیزائن کس نے کیا ہے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، غیروں کی تاریخ نہیں پڑھی، اور یہ الزام دے رہے ہیں ترقیات بے شمار کی۔ اس وقت تو حیرت ہوتی ہے ان کی ترقیات اور ان کی جو کتابوں میں جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ سب تھا عباسی دور میں۔ تاتاری اٹھے وسط ایشیا سے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پورے بلاد اسلامیہ کو رون دیا۔ مسلمانوں کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن عقیدے اور منہج میں کمزوری آ گئی، دین میں، معروف میں کمزوری آ گئی۔ یاد رکھیے، معروف کے بغیر ڈگریوں کا انبار ہو، ترقیات کی انتہا ہو، لیکن اگر دین نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، جیسا کہ ماضی میں مسلمانوں نے کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ترقی کا واحد راستہ اس کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، معروف اور منکر کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کہا، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ آج دنیا کے جو مسائل ہیں
جو کساد بازاری ہے دنیا کے اندر، جو رشوت ہے، جو ظلم ہے، ایسا قانون جو پوری دنیا کو امن سے بھر سکتا ہے، پوری دنیا کی صحیح قیادت، رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تاکہ ان کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کے خیر خواہ مسلمان ہیں، ہم ہیں لوگوں کے خیر خواہ۔ بڑا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی قیادت، رہبری اور رہنمائی کے لیے جن کو برپا کیا گیا تھا وہ حصول انصاف کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے وجود کو منوانے کے لیے ڈگرا رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم خیر اور بہترین ہیں، اس لیے نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ اب اگر یہی چیز اہل کتاب بھی کر لیتے، ان کے درمیان کتابیں تھیں، اللہ کا کلام تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس کا انکار کیا۔ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب، اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو خیر نہیں ہے ہمارے درمیان۔ لَن يَضُرُّكُمُ اللَّذِينَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ منہ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ دو خرابیوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کی کوشش ہمیشہ رہے گی کہ تم کو نقصان پہنچائیں، پروپیگنڈے کے ذریعے الزامات لگا کر کے، تم کو آپس میں پھوٹ ڈلوا کر کے الگ الگ ڈھنگ سے تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو پہچان کر رکھو، ان کو بھولنا فراموش مت کرنا۔ یہ تمہاری دشمنی ان کی کیسی رہے گی یہ یاد رکھو۔ پہلی چیز بیان فرمائی، ستانے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ تمہارا ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ لیکن کب؟ بھائی آپ کو اگر کوئی مار رہا ہے اور آپ کے پاس ایسا لباس ہے جس پر مار اثر نہ کرے تو مارے گا ضرور وہ، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ ایسا جیکٹ پہن لے جو بلٹ پروف ہے تو آپ کو گولی لگے گی تو لگے گی نہیں، اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اوپر کی چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ پر ایمان، یہ اگر رہے گا تو تم کو ستانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ شروع ہوتے ہی لڑائی، جیسے ہی آپ کے مقابل کھل کر کے آئیں گے سمجھ لیجئے ذرا دیر میں معاملہ کھل جائے گا، فوراً ان کے پیر اکھڑ جائیں گے، ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور یہ فرار کی طرف رہیں گے۔ آپ اس سے نہ ڈرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی کے طور پر جو چیز ہے وہ پہلے ہی بیان کر دی ہے، اس کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اللہ کی مدد بھی ان کو نہیں آئے گی۔ کس کو آئے گی اللہ کی مدد؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا اس کو آئے گی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل اللہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یہودیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب، ذلت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو ذلیل کر دیتا ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، بکھیر دیتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سارا اختیار کیا۔ ہاں یہ چیز سمجھنے والی ہے، یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ کیسے ذلیل کیا؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی پناہ میں ہے لوگوں کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یا تو اللہ نے ان کو لوگوں سے بچایا یا دوسری حکومتوں نے آج بھی جو بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہے اور جو آج وہاں پر ہے تل ابیب اسرائیل، کس کی مدد سے ہے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی ہے؟ اقوام متحدہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، دیگر ممالک امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہ تمام فرانس وغیرہ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہی کی سازش کی وجہ سے وہ وہاں پر بسائے گئے باقاعدہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پاس کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہے، خود کی طاقت میں نہیں ہے۔ ابھی تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیں گے کہ ہمارا اس سے کچھ معاملہ نہیں ہے، جیسے دنیا کی دوسری قوموں کا ہوتا ہے یہودیوں سے، تو ابھی ان کا معاملہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے اوپر غضب، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس کو انکار کرتے تھے،
عمل بالکل اس کے خلاف ہے. یہ بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. 2 جرم بتایا, بڑے سنگین 2 جرائم ان کے بتائے. پہلا یہ کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا. کفر الگ الگ ہوتا ہے, الکفر دون کفر, کفر کے درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کھلا انکار کرتے تھے. یہ کھلا انکار کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سمعنا وعصینا, سنا اور انکار کیا. دوسرا طریقہ کیا تھا ان کا انکار کا؟ عملی انکار, یعنی عمل سے اس کا انکار کیا کرتے تھے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتایا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, جو خرابی کسی قوم کی بتائی گئی ہے وہ خرابی اگر پائی گئی تو اس مرض کی تکلیف ایسے ہی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی کو پیٹ میں پتھری ہے بلکہ بڑا بڑا پتھر ہے, لیکن بہرحال وہ ہندوستانی ہے تو اس کو درد نہیں ہوتی ہے. یہ درد تو صرف وہ امریکیوں کو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جس کے پیٹ میں پتھر رہے گا اس کو پتھری کی تکلیف ہوگی, جس کو شوگر رہے گا, جس کو پریشر رہے گا, جس کو دوسرے امراض رہیں گے, تکلیف ویسے ہی رہے گی. ایسے ہی جو گناہ ہیں ان کا انجام وہی رہے گا. اب اگر کفر کرتے ہیں تو کیا کیا اس کے بارے میں ملے گا؟ ذلت, لوگوں کی پناہ. ذرا سا مسلمانوں کے حالات پر غور کیجئے. ہم کس حالت میں ابھی؟ کئی مقامات ہیں جہاں لوگوں کی پناہ کی وجہ سے یہ کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے منظرنامہ کھینچ گیا کس کا؟ ایمان لاتے تھے وہ اللہ پر, رسول پر ایمان لاتے تھے, کتاب تھی. کیا ہوا؟ یا تو اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی پناہ میں. خود سے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں, خود سے ان کی اپنے وجود اور اپنی قوت کو نہیں مانا جا رہا ہے, اس لیے اوپر کی خرابیوں کی وجہ سے. اللہ نے کہا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے. دوسرا بے وجہ انبیاء کا قتل کرتے تھے. انبیاء سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں, سب سے بڑے, ان کا قتل کرتے ہیں. انبیاء کا, سب سے بڑے محسن کا. اب ایک تو یہ انبیاء کا قتل ہے, انبیاء کی تعلیمات کو نہ ماننا, اس کی مخالفت کرنا. ہمارے یہاں بھی ایک عام ٹرینڈ چلا ہے. انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء, علماء حق, ان کی مخالفت. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس میں اس جرم میں داخل ہو جاتا ہے آدمی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جو دین کا کام کر رہے ہیں علماء, جو دین کو پہنچانے کے امین انبیاء کے وارث ہیں, ان کو اذیت دینا یہ انتہائی سنگین جرم ہے. اور اس کا نقصان آج دنیا میں ہو رہا ہے. بے شمار فرقے اور جماعتیں, انکار حدیث کا فتنہ, قادیانیت کا فتنہ بڑی قوت کے ساتھ ابھر رہا ہے. ابھی تو مخالفت اور حمایت کا یہ عالم ہے کہ آدمی اتنی دور تک چلا جا رہا ہے, اتنی دور تک کے چلا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں اور احادیث کا مسلمات کا انکار ہو رہا ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے علماء سے دوری کی وجہ سے. جیسے طبیب سے دوری بیماری کو صرف بڑھاتی نہیں ہے, موت تک لے جاتی ہے. علماء سے دوری, دین جاننے والوں سے دوری عقیدے کی تباہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے وجہ انبیاء کو قتل کرتی تھی. یہ بدلہ ہے ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کا جو وہ کرتے ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں, بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. خوبی کا اعتراف یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی. ہمارا معاملہ ہے کہ کسی سے اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہے. کسی خوبی کو ہم نظر میں نہیں لاتے ہیں, ارے ختم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان میں کچھ ایسے بھی ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہیں, حق پر قائم. عبداللہ بن سلام, دیگر صحابہ, زید بن ثانہ جو دیگر صحابہ ہیں یہود سے اسلام قبول کیا, جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے مان لیا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے, اس میں تدبر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے. رات کے وقت تو 2 عمل کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر اس آیت میں. کلام اللہ کی تلاوت کئی انداز میں. ایک تو یہ کہ آدمی تنہا بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے, اس کو سوچ رہا ہے, اس کے اوپر غور کر رہا ہے, اس کے احکامات پر تدبر کر رہا ہے. ایک یہ کہ ایسے مذاکرے کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جہاں کلام اللہ کی تلاوت اور کلام اللہ کی تشریح ہو رہی ہے, اور جہاں پر کلام اللہ کو سمجھایا جا رہا ہے, کلام اللہ پر تدبر ہو رہا ہے. ان لوگوں کے درمیان یا خود وہ لوگ بیٹھ کر کے یہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اس کلام کو نازل کرنے والے کی جناب میں سجدہ ریز,
یعنی تہجد کی نماز، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل لوگوں سے چھپ کر کے اکیلے جب عمل کرتا ہے تو اخلاص بالکل انتہا پر ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں رہتا ہے۔ یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کی اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی، یعنی یہ خوبیاں اچھے لوگوں کی ہے، خرابیاں اوپر بیان کی، اب خوبیاں بیان فرمائی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیک بخت لوگ ہیں۔ اور خوبی بتائی اللہ تعالیٰ نے کیا؟ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت پر اگر آدمی کا ایمان رہتا ہے، جتنا مضبوط ایمان اتنا زیادہ گناہ سے رکنے والا، اتنا زیادہ نیکی کو کرنے والا، اتنا زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا، اتنا توبہ اور استغفار کا کرنے والا۔ صحابہ کے واقعات پڑھ گیا، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، کچھ جہنم کا بنایا بیان آیا، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ جہنم کے ہولناک عذاب جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین منکرین کو، گنہگاروں کو دینے والا، اس کا تذکرہ آیا۔ جنت کی نعمتیں آئی، نیکیوں پر حریص ہوئے، اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جنت کے لیے اور جہنم کے لیے۔ ان کے معاملات کو دیکھیے، کتنے واقعات ہیں۔ جہنم سے پناہ کے لیے اللہ کے نبی دو لوگوں کے بارے میں، دونوں کے اوپر زنا کی حد جاری کی گئی تھی۔ غامدیہ یہ خاتون تھی، ماعز اسلمی یہ مرد تھی۔ اللہ کے نبی نے جب ان لوگوں کے اوپر حد جاری کی تو دونوں کے واقعات ملتے ہیں کہ غامدیہ کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا کہ اس کے اوپر پردہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ چھپا لیا تھا، یہ خود اپنا گناہ کھول دی۔ اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کی توبہ کو 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ سب کی مغفرت فرماتا، ایسے رو رو کر کے توبہ کی ہے۔ کیا جملہ تھا ان کا؟ اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کر دیجئے، میں اللہ کے سامنے مجرم کی طرح نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اے اللہ کے رسول، حضرت ماعز اسلمی ان کے اوپر جب سنگسار کیا گیا تو ان کے خون کا چھیٹا ایک صحابی کے بدن پر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا اور کہا ایک مجرم گنہگار زانی کا خون۔ اللہ کے نبی نے کہا کس نے کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پوری وادی میں اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں میں معاف کیجئے گا، بانٹ دیا جاتا تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا۔ یہ احساس ذرا سا گناہ ہو جائے، آخرت کا تصور آدمی کو توبہ اور استغفار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ نیکی اتنا حریص ہوتا ہے، جہاں سنا اس نے اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے، بس اس نیکی کو کرنے کے لیے وہ فوراً کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جہاں سنا کہ اس کی جنتی ہونے کی بشارت دی، اس عمل کو سنا، اس عمل کو کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ اور آگے کہا اللہ کے رسول یہ جو دولت مند ہے تو خوب اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، ہمارا معاملہ ہے اللہ نے مال نہیں دیا ہے۔ کہا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھو۔ پڑھنے لگے، کچھ دن بعد آیا، کہا اللہ کے نبی یہ تو وہ بھی پڑھنے لگے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ عطا کرتا ہے۔ دولت مندوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو مال خرچ کر رہے ہیں، یہ تو غریبوں کے لیے ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت کو حاصل کرنے کے لیے معلوم پڑا عمل شروع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز بتائی، صحابہ چپکے سے کرنے لگتے تھے، چھپا کر کے کرنے لگتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے تحیۃ الوضو کے بارے میں کہا، تحیۃ المسجد کے بارے میں کہا، بلال حبشی چپکے سے کرنے۔ معراج سے لوٹے، کہا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں تمہارے قدموں کی چانپ سنا وہاں۔ کہا اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ مشہور واقعہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، عبداللہ ابن عمر سنا کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وہ جنتی ہے، پیچھے لگ گئے، 3 دن ان کے گھر گئے۔ تیسرے دن کہتے ہیں کہ میں تم میں کوئی نیا عمل نہیں دیکھا، میں تو صرف اس لیے آیا کہ تم کو جنتی سنا۔ کہتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ آخرت کا تصور جو ہوتا ہے حصول جنت پر آدمی کو ابھارتا ہے اور جہنم سے بچنے کا خوف دل میں بیدار کرتا ہے، اور جب یہ خوف بیدار ہوگا تو گناہ سے رکے گا، اور حصول جنت کا خوف رہے گا تو نیکیوں پر حریص ہوگا، ہر وہ نیکی جو اس کی طاقت کے اندر ہے بڑھ کر کے کرے گا۔ یہ جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف وہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ جب کوئی نیکی کا موقع ملا تو اب ایسا نہیں ہے
اگلی مرتبہ جب پیسہ جمع ہوگا غربا کے لیے، مسجد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو جب تھوڑا سا بڑھا لیں گے. ابھی تو 100 لے لو صرف، جبکہ ہزاروں لاکھوں گھر میں پڑا ہے. اگلی ٹائم کر لیں گے. اگلی ٹائم پر ٹالتے نہیں ہیں. اس وقت تو جو نیکی کا موقع ملا ہے، ختم بات. چلو تھوڑا سا رک کر پڑھ لیں گے. اب نیکی کا موقع، کچھ کام نہیں ہے. ظہر کی اذان ہو گئی، اب اگر اذان کے ساتھ فوراً مسجد پہنچ گیا تو سنن رواتب پہلے کی 4 سنتیں مل جائے گی. لیکن ابھی تو 100 کی جماعت ہے. یہ والی مسجد میں 1 کی ہے، تو ابھی تو 1 میں 10 کم ہے. اپنے کو پہنچنے میں 5 منٹ لگے گا، وضو ہو جائے گا جب تک کہ 2 منٹ اور رکتے ہیں. ارے مسجد ایک دم قریب میں ہے، بالکل وضو کریں گے 3 منٹ میں، 2 منٹ کا راستہ ہے، 1 میں 5 کم کو نکلیں گے یہاں سے. اور امام صاحب ذرا سا ماشاء اللہ اچھی لمبی پڑھاتے ہیں، آرام سے پہلی رکعت مل جائے گی. اب دیکھیے سنن رواتب گئی، تکبیر اولیٰ گئی، پہلی سب گئی. یہ تمام چیزیں وقت تو ہے لیکن ٹال رہے ہیں. بھلائی کے کام میں رکتے نہیں ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں فوراً. یہ ایمان والے جب ذرا سا رکاوٹ آئے فوراً اس رکاوٹ کو دور کر دینا. اللہ سے دعا مانگنا کہ رب العالمین بھلائی کے کام میں جلدی. کون لوگ ہیں؟ کون لوگ؟ کیا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دیا ان لوگوں کو؟ یہ نیک بخت لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں. اب ہمارے یہاں بہترین کی صفت کس کی ہے؟ وہ جو اذان کے وقت مسجد میں آ جائے، جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائے، نیکی کے کاموں میں حریص ہو. بھلا بتائیے ہمارے یہاں نیک بخت کس کو بولا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پیمانہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیمانہ کیا بیان کیا؟ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، قیامت پر ایمان رکھنے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جب تک ان کے گھر نہیں جائیں گے 5 لوگ، جب تک نہیں نا، وہ بڑھ کر آ کر خود دے دیتے ہیں. خود ان کو بولنا نہیں پڑتا ہے. ما يفعلوا من خیر فلن یفروا واللہ علیم بالمتقین. جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ اچھی طرح جانتا ہے ذلت دینے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا اللہ. روزی دینے والا اللہ. صحت دینے والا اللہ. اولاد دینے والا اللہ. سب دینے والا کون؟ تو جب ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہی جانتا ہے نا جو سب دینے والا ہے، اور وہ قدر کرتا ہے. ایسا نہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں انعامات سے نوازتا ہے. تو ہر بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فارمولہ بتا دیا اللہ نے. اب ہم اس کی اللہ قدر بھی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ چپکے سے کیا کرتے ہو حضرت والا کو معلوم ہی نہیں. وہ تو ان کے سامنے کرو جب، یا کوئی بتا دے میں جب. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس لیے جو بھی بھلائی کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. تمہاری قدر ہوگی مگر کب؟ جب بھلائی کرو گے. اور کوئی بھلائی تمہاری چپکے سے رات کی تنہائی میں پڑھو، سجدے میں توبہ اور استغفار کرو، چلتے چلتے تمہاری آنکھ بھیگ جائے. اللہ کے نبی نے کہا جو آنکھ تنہائی میں اللہ کے خوف سے بھر گئی، ایسی آنکھ سب سے بہترین آنکھ ہے. وہ ہم نے اپنی آنکھ کو، بہت آدمی بولتا ہے بڑا صاف نظر آتا ہے، سب چیز دیکھ لیتا ہوں، حالات پہ گہری نظر ہے. وہ والی نظر جسے اللہ کے نبی نے کہا بہترین نظر، جس میں آنکھ آنسو بھر جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کافروں کو ان کے مال، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے. یہ تو جہنمی ہے جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اب سب کچھ ہے ان کے پاس، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اختیار بھی ہے. اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز اللہ نے بتا دی. بھلائی، نیکی، نیکی میں جلدی کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فارمولہ پورا دے دیا. مثل الذین ينفقون فی سبیل فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ريح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتھم وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. جو کفار اخراجات کرے اس کی مثال یہ ایک تند ہوا چلے جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. آدمی جو نیکی کر رہا ہے کفر کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار، احکامات کو نہ ماننے کر
جیسے بعض لوگ سوشل کام کرتے رہتے ہیں اور بھی بہت سارا ہے. تو جیسے کھیت آدمی لگاتا ہے، ہرا بھرا کھیت، ساری فصل آ گئی، اچانک تیز ہوا چلی، طوفان آیا، پالا جس کو کہتے ہیں، جس میں جل بھی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے پوری کھیتی. اب جب واپس گیا تو وہاں پر اجڑا ہوا دیار تھا، اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس میں کا کچھ ایک چیز ہاتھ میں نہیں آئی، جل گیا، ختم ہو گیا پورا. ان کی نیکیوں کا معاملہ ایسے ہی رہے گا. یہ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ چاہیے، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پوری تفصیل بتائی. خیر ہو تم دنیا کے لیے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو تم اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے خیر امت ہو، اور تمہارے دشمن تم کو ستانے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ لڑنے اگر آئیں گے، شادی سے تو کریں گے، لڑنے آئیں گے ذرا دیر میں ہوا اکھڑ جائے گی. خیر امت رہو گے تو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بیان کر دی. ذلت کی مار ہے کن کو؟ جو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں. ذلت کی مار سے اگر نکلنا ہے یہودیوں کی طرح کہ لوگوں کی سرپرستی، فلاں لیڈر فلاں جماعت کے اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا. ہمارے ہندوستان میں بہت بڑا سوال ہے. سیکولر پارٹیوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو فرقہ پرست تو آ جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ کا دین نہیں ہوگا تو سب آئیں گے، اور نہیں تو تم سب کو نپٹا لو گے. تمہارے پاس نور ہدایت ہے، یہ سب خوف نکال دو دین سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے اور دین سے دور ہونے کی وجہ اور اسباب ہیں یہ. تمہارے اندر جو خیر والے لوگ ہیں، اچھے، ان کی قدر کرنا سیکھو. یہ ضروری چیز ہے، اللہ نے قدردانی کی ہے. اور قیامت پر ایمان، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، اور بھلے کام میں جلدی کرنا. اور جو بھی بھلائی کرے گا اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ کرو، اللہ تمہاری قدردانی کرے گا. دنیا میں کہیں قدر نہیں ہے. کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قدر کروں گا. اور جب اللہ قدر کرے گا تو پورا مکہ اکیلے اللہ کے نبی، صحابہ اکرام کا چلنا دو بر، لیکن چند سالوں کے بعد پورے مکہ پر اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کا قبضہ. پورے مدینہ اور اطراف میں 10,000 مربع میل کا علاقہ 8 ہجرے میں مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی کے زیر نگی تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قدردانی آئے گی تو سب آئے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں تم کو ان کی وجاہت اور یہ دیکھ کر خوف ہوتا ہے، خیال آتا ہے، ان کا کچھ کام نہیں آئے گا روز محشر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو خوبیاں اور جو بھلائیوں کو بنیاد پر تو خیر عطا کرنے والا ہے، اللہ ہمارے اندر پیدا فرما رب العالمین. خیر میں جلدی کرنے، نیکی کا کام کرنے، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، برائی سے دل میں نفرت پیدا فرما رب العالمین. اور جو قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ جو تو تذکرہ کیا ہے نیک لوگوں کا، اللہ ویسا بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.